یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے۔ خبروں کے بلٹن کے ساتھ میں ہوں شیخ تجمل۔ پہلے ایک نظر خاص خبروں کی سرخیوں پر۔ جنگ زدہ ملک یوکرین میں صورتحال بدستور ابتر، بھارتی سفارت خانے کا ملک کے شہریوں کو فوری طور خارکیو چھوڑنے کا مشورہ۔ وادی کشمیر اور جموں کے سرمائی زون میں طویل تعطیلات کے بعد اسکولوں میں درس و تدریس کا عمل آج سے شروع۔ پچھلے 2 سال کے دوران جموں کشمیر میں دیے گئے ہر گھر دستک مہم کے تحت لوگوں کو 2 کروڑ سے زائد کورونا مخالف ویکسین ڈوز۔ ملکی سطح پر صحتیابی کی شرح 98% سے متجاوز، اور وزیر اعظم کے مطابق آتم نربھر بھارت کی تعمیر میں ٹیکنالوجی کا رول اہم۔ خبروں کی تفصیل سے قبل یہ پیغام۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک کے مختلف حصوں کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی کووڈ صورتحال رفتہ رفتہ بہتر ہو رہی ہے، تاہم ایسے میں ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ چوکس رہیں اور جلد از جلد کووڈ مخالف سبھی ٹیکے لگوائیں۔ 15 سے 18 برس تک عمر کے بچوں کے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں کو بھی یہ ویکسین لگوانے کے لیے آمادہ کریں۔ محفوظ رہنے کے لیے ان 3 آسان اقدامات پر عمل کریں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، 2 گز کی دوری بنائے رکھیں اور ہاتھ و چہرہ صاف رکھنے کی طرف خاص توجہ دیں۔ اس کے علاوہ کووڈ سے متعلق کسی بھی جانکاری اور رہنمائی کے لیے قومی ہیلپ لائن نمبرات 0112397804 اور 1075 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ یوکرین میں صورتحال بدستور ابتر بنی ہوئی ہے اور روس کی فوج ملک کے مختلف شہروں میں پیش قدمی کر رہی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق دونوں ملکوں کی فوج ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزما ہے۔ اس بیچ یوکرین میں قائم بھارتی سفارت خانے نے ملک میں پھنسے اپنے شہریوں کے لیے ایک اور ایڈوائزری جاری کی ہے، جس میں ان سے کہا گیا ہے کہ خارکیو شہر کی صورتحال تیزی کے ساتھ ابتر ہو رہی ہے، اس لیے وہ اپنی سلامتی کے لیے فوری طور شہر سے محفوظ مقامات کی طرف چلے جائیں۔ سرکار نے یوکرین میں پھنسے بھارتی شہریوں کو واپس لانے کی خاطر بھارتی فضائیہ کے ہوائی جہازوں کو کام پر لگایا ہے۔ دلی کے نزدیک ہنڈن میں فضائیہ کے اڈے سے بھارتی فضائیہ کا ایک ہوائی جہاز رومانیہ، ہنگری اور پولینڈ روانہ ہوا۔ ان ہوائی جہازوں کے ذریعے یوکرین کے لیے خیمے، کمبل اور انسانی ہمدردی کا دیگر سامان اور اشیاء بھی بھیجی گئیں۔ اس طرح کا پہلا ہوائی جہاز بھارتی فضائیہ کا C-17 ٹرانسپورٹ طیارہ ہے، جو صبح سویرے 4 بجے رومانیہ کے لیے روانہ ہوا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آپریشن گنگا کے تحت لوگوں کو یوکرین سے نکالنے کی کوششوں میں تیزی لانے کی خاطر بھارتی فضائیہ سے اس کام میں شامل ہونے کو کہا تھا۔ نئی دلی میں جموں کشمیر کے ریزیڈنٹ کمشنر نے یوکرین میں پھنسے یونین ٹیریٹری کے طلباء کو نکالنے کے لیے دلی ایئرپورٹ پر ایک ہیلپ لائن قائم کی ہے، جبکہ آج یوکرین سے دلی لوٹنے والے جموں کشمیر کے طلباء کا ایئرپورٹ پر ریزیڈنٹ کمیشن کے افسروں نے استقبال کیا۔ کمیشن نے واپس لوٹنے والے طلباء کے لیے دلی میں ٹھہرنے کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کا انتظامات بھی کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ جموں کشمیر سرکار ان طلباء کو سری نگر اور جموں لانے کے لیے ایئر ٹکٹس بھی فراہم کر رہی ہے۔ دنیا اسنا ڈویژنل انتظامیہ کشمیر نے یوکرین میں پھنسے کشمیری طلباء اور شہریوں کے لیے ایک ہیلپ لائن قائم کی ہے۔ خواہش مند افراد حکومت سے کسی بھی مدد کے لیے فون نمبرات 019424573112 یا 019424733135 پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ وادی کشمیر اور جموں کے سرمائی زون میں طویل تعطیلات کے بعد آج سے تعلیمی ادارے دوبارہ کھل گئے، جس کی وجہ سے شہر و دیہات کے اسکولوں میں دن بھر خاصی چہل پہل دیکھنے کو ملی۔ بازاروں میں خاص رونق تھی اور رنگا رنگ وردیوں میں ملبوس بچے بھی کافی خوش نظر آئے۔ والدین صبح سویرے سے ہی بچوں اور اسکولوں اور بس سٹاپوں پر لے جاتے دیکھے گئے اور ہر چہرہ کھلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
کورونا وائرس کی طویل اور صبر آزما لہر کے بعد وادی کشمیر میں تعلیمی ادارے درس و تدریس کے لیے آج سے دوبارہ کھل گئے، جو ہر چھوٹے بڑے کے لیے مسرت اور شادمانی کا خاص پیغام ہے۔ دسمبر 2019 میں چین کے شہر ووہان میں کورونا وائرس کی وبائی بیماری کیا پھوٹ پڑی کہ اس نے پوری دنیا اپنے لپیٹ میں لے لی اور خشک و تر کو متاثر کیا۔ اس بیماری سے زندگی کا جو شعبہ غالباً سب سے زیادہ متاثر ہوا وہ تعلیم ہے۔ سکول، کالج، یونیورسٹیاں سب بند ہوئیں اور بچے گھروں میں قید ہو کر رہ گئے۔ اس دوران اگرچہ آن لائن کلاسز شروع کر کے بچوں کو تعلیم سے جڑے رکھنے کی بھرپور کوشش بھی کی گئی، تاہم سکولوں میں پڑھانے کی اہمیت ہر ایک محسوس کرتا رہا۔ اب چونکہ کورونا وائرس کی شدت میں نمایاں کمی آ گئی ہے اور سرکار نے سکولوں کو درس و تدریس کے لیے دوبارہ کھول دیا ہے، امید کی جا سکتی ہے کہ اساتذہ اس شعبے کو اپنے صحیح ڈگر پر لانے کے لیے لگن اور تندہی سے کام کریں گے اور پچھلے 2 سال کے دوران جو نقصان بچوں کو اٹھانا پڑا اس کی بھرپائی کی مکمل کوشش کریں گے۔ اس بات کا بھی خیال رہے کہ ابھی کورونا وائرس کی لہر مکمل طور ختم نہیں ہوئی ہے، اس لیے اس سے بچنے کے لیے لازمی احتیاطی تدابیر اپنائے جائیں۔ بچے ہمارے روشن مستقبل کی امید ہے اور اس امید کو حقیقت میں بدلنے کے لیے اساتذہ کا بڑا رول ہے، جو کسی بھی صورت میں فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ محمد امین شاہ کے ساتھ صوفی یوسف، شعبہ خبر، سری نگر۔ خبریں آپ آل انڈیا ریڈیو سری نگر سے سماعت کر رہے ہیں۔ جموں کشمیر سرکار نے یونین ٹیریٹری میں لوگوں کو کورونا وائرس کی وبا سے محفوظ رکھنے کے لیے ہر گھر دستک مہم کے تحت پچھلے 2 سال کے دوران 2,15,14,865 ویکسین لگائے ہیں اور اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے 18 برس یا اس سے زائد عمر کے تمام افراد کو شامل کرنے کا عمل جاری ہے۔ ہر گھر دستک مہم گزشتہ برس نومبر کے مہینے میں شروع کی گئی تھی اور اس کا بنیادی مقصد سبھی افراد کو کووڈ ویکسینیشن کی پہلی خوراک کے دائرے میں لانا تھا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی قیادت میں انتظامیہ نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ یونین ٹیریٹری میں صحت کی دیکھ ریکھ سے متعلق سبھی لازمی سہولیات ہر ایک کے لیے قابل رسائی ہوں۔ ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 177 کروڑ 79 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ ملک میں سر دست 85,680 مریض زیر علاج ہیں۔ شفا یابی کی شرح 98.60% ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 14,123 مریض صحتیاب ہوئے۔ اس طرح صحتیاب ہونے والوں کی کل تعداد 4 کروڑ 23 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کل 7,554 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ جموں کشمیر میں کووڈ صورتحال میں بتدریج بہتری ہو رہی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران مزید 123 کورونا مریض شفایاب ہوئے ہیں، جن میں سے 36 کا تعلق کشمیر اور 87 کا تعلق جموں صوبے سے ہے۔ اب یوٹی میں سرگرم معاملات کی تعداد گھٹ کر 527 ہو گئی ہے۔ سرکار کی طرف سے جاری میڈیا بلیٹن کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران مزید 36 کورونا مریضوں کی نشاندہی ہوئی ہے، جن میں سے 18 کا تعلق کشمیر صوبے سے جبکہ 18 کا تعلق جموں صوبے سے ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ ٹیکنالوجی آتم نربھر بھارت کی تعمیر میں اہم رول ادا کرے گی۔ وزیر اعظم تکنیک پر مبنی ترقی کے بارے میں بجٹ کے بعد کے ویبینار سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ ٹیکنالوجی عام آدمی کو بااختیار بنانے اور بھارت کو خود کفیل بنانے کا ایک مضبوط وسیلہ ہے۔ وزیر اعظم نے عوام کے فائدے کے لیے مرکزی بجٹ پر بلا روک ٹوک عمل درآمد یقینی بنانے پر بھی زور دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سائنس اور تکنیک کا شعبہ ڈیجیٹل معیشت کے ساتھ منسلک ہے اور یہ جدید طرز کی تکنیک پر مبنی ہے، جس میں تیزی کے ساتھ خدمات بہم پہنچانے اور لوگوں کو بااختیار بنانے پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ اپنی پارٹی کے سربراہ سید الطاف بخاری نے ایل جی منوج سنہا سے اپیل کی ہے کہ یونین ٹیریٹری کے مختلف سکولوں سے بے دخل کیے گئے 550 اساتذہ کو رمسا اسکیم کے تحت پھر سے ڈیوٹی پر مامور کیا جائے تاکہ ان کی روزی روٹی متاثر نہ ہو۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ان اساتذہ کو سرکاری قاعدے کے تحت تعینات کیا گیا ہے اور اب مہینوں نوکری کرنے کے بعد ان کو بے دخل کرنا انصاف کے تقاضوں کے برعکس ہے۔ اس لیے سرکار کو چاہیے کہ ان کے مستقبل کا لحاظ کرتے ہوئے انہیں پھر سے بحال کیا جائے۔
पार्लियामेंट मेंबर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज शेर पथरी शालबुग गांदरबल गए, जहां उन्होंने कल ट्रैफिक के अलमनाक हादसे में लुकमा अजल बनने वाले 2 कमसिन भाइयों के गमज़दा वालिदैन से ताज़ियत की और उनकी ढारस बंधाई। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर और जिला सदर गांदरबल भी उनके हमरा थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर तेजाब हमले में मुतासिरा दोशीज़ा की हालत दरियाफ्त करने के लिए कल चेन्नई में अस्पताल का दौरा किया, जिस दौरान तमिलनाडु की वजीर सेहत भी उनके हमरा थीं। उन्होंने मुतासिरा दोशीज़ा के अफराद खाना से मुलाकात की और बच्ची के इलाज के लिए एक चेक भी अतिये के तौर दिया। तमिलनाडु के वजीर सेहत ने उमर अब्दुल्ला को यकीन दहानी कराई कि मुतासिरा बच्ची के बेहतर इलाज मुआवजे का भरपूर ख्याल रखा जाएगा। बुलंद पाया वली कामिल हजरत और हक्कानी सिलसिले के बानी हजरत शाह कासिम हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स आज से उनके आस्तान आलिया वाका नरपरिस्तान फतेह कदल में शुरू हुआ। आज आस्तान आलिया पर कुरान खानी और खतमातुल मुअज्जमात का एहतमाम हुआ, जबकि कल यानी 3 मार्च को सुबह 8 बजे से नमाज ज़ोहर तक मौलूद शरीफ, दुरूद अज़कार और खतमातुल मुअज्जमात की मजालिस आरास्ता होंगी। नाज़िम ज़राअत कश्मीर मोहम्मद इकबाल चौधरी ने आज डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर में कश्मीरी ज़ाफ़रान की बरामद से मुतल्लिक मार्केट सेंसिटाइजेशन के उन्वान से 2 रोज़ा वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। वर्कशॉप के शुरका से खिताब करते हुए नाज़िम ज़राअत ने कहा कि बाजार के निज़ाम को मजबूत करना महकमे की तरजीह है। उन्होंने इस अहद का इआदा किया जो महकमे ने ज़ाफ़रान ग्रोवर्स की बहबूद यकीनी बनाने के हवाले से किया है। उन्होंने कहा कि इस वर्कशॉप से न सिर्फ नए सन्नतकार मुस्तफ़ीद होंगे बल्कि मुतल्लिका अफसरान भी इसके नतीजे में एक बेहतर रोड मैप तैयार करने के काबिल हो जाएंगे ताकि ज़ाफ़रान की ई मार्केटिंग को फ़रोग़ हासिल हो। उत्तर प्रदेश में कल असम्बली इंतखाबात के छठे मरहले में 10 जिलों के 57 असम्बली हलकों में पोलिंग होगी। 676 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। सबसे ज्यादा 15 उम्मीदवार 3 सीटों पर मुकाबला कर रहे हैं। रियासत में असम्बली इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले की चुनाव मुहिम में और भी तेजी आ गई है। इस मरहले में 7 मार्च को 9 जिलों के 54 असम्बली हलकों में वोट डाले जाएंगे। 613 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 13.1 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 4.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 24.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 11.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।